گھر کے تمام افراد کی طرف سے قربانی کرنے کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ اگر ایک گھر میں متعدد افراد رہتے ہیں اور سب صاحب نصاب ہے، مثلا 4 بھائی ہے، 5 بھائی ہے، یا اور بھی جو لوگ ہیں، اور سب پر ایک ایک حصہ قربانی کرنا واجب ہوگا، پھر اس صورت میں گھر کے تمام افراد کی جانب سے ایک چھوٹے جانور کی قربانی کافی نہیں ہوگی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں 10 آدمی ہیں تو ایک بکرا لے لے، سب کی طرف سے کافی ہوگا، شریعت میں یہ حکم کہیں بھی نہیں ملتا ہے۔ ہر ایک پر قربانی واجب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ گھر میں ایک بکرا لے لیجئے اور باہر جو ہے بڑے جانور میں حصہ لے کر کے تمام کی قربانی جو ہے کرا دیجئے، یہ الگ بات ہے، یہ جائز ہے۔ تو ایک چھوٹے جانور کی قربانی کافی ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ یا ایک فرد کی قربانی تمام افراد کے لیے ہو، یہ بھی کافی نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی کی قربانی تمام افراد کے لیے کافی نہیں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ در مختار شامیہ میں ہے فتجب التضحیہ علی مسلم موسر یسار الفطرہ، یہ فتاوی شامی جلد نمبر در مختار شامی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 313 315 جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ فتاوی ہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 292 جو کتاب الاضحیہ جو مکتبہ رشیدیہ کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ آگے فتاوی ہند کے اندر ہے وَلَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ أَن يُضَحِّيَ عَنْ أَوْلَادِ الْكِبَارِ وَإِمْرَأَتُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، یہ فتاوی ہندیہ کی عبارت ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 293 پر اس کو نقل کیا ہے۔ آگے اور تفصیل سے فتاوی ہند میں ہے وَلَوْ ضَحَّى بِبَدَنِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَعِرْسِهِ وَأَوْلَادِهِ، آگے اور تفصیل ہے اس کے اندر۔ فتاوی ہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 302 الباب السابع فی التضحیہ عن الغیر جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ اب فقہا کی عبارات کو دیکھنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر گھر میں متعدد افراد ہو یا ایک فرد کے متعدد اولاد ہو، کسی کے 10 ہوتی ہے، 12 ہوتی ہے، 8 ہوتی ہے، اور سب کے سب جو ہے صاحب نصاب ہو، تو ان سب کے ذمہ الگ الگ قربانی کا جانور ذبح کرنا واجب ہے، کیونکہ بڑے کے ذمہ صرف اپنی قربانی ہوگی اور جو اس سے چھوٹے ہیں ان کے ذمہ اپنی قربانی ہوگی، اس لیے جو ہے اس صورت میں ہر ایک شخص پر الگ الگ قربانی کا وجوب ہوگا، یہ نہیں کہ ایک ہی قربانی سب کے لیے کافی ہوگی۔ دوسری صورت یہ کہ ایسی صورت میں ہر فرد کے لیے الگ الگ ایک ایک حصہ قربانی کرنا لازم ہوگا۔ گھر کے اندر 10 آدمی ہیں، ایک نے ایک بکرا لے لیا گھر کے اندر تو وہ اس کے لیے کافی ہو گیا۔ اب گھر کے اندر 9 افراد ہیں، اب 9 افراد جو ہے سب بکرا لے نہیں سک رہے، تو پھر یہ حکم ہے کہ ہر آدمی اپنا بڑے جانور کے اندر حصہ لے لے، باہر کرا دے گھر کے اندر، اور اس گوشت کو جو ہے غربا مساکین کے اندر تقسیم کر دے۔ بہر صورت ہر شخص پر اپنے حصے کی قربانی کرنا لازم ہوگا، اور اگر نہیں کرتا ہے تو یہ شخص گنہگار ہوگا اس صورت میں۔ چاہے ہر ایک الگ الگ چھوٹا جانور لے کر کے کرے یا ایک بڑے جانور میں شریک ہو جائے، یا جتنے آدمی ہیں، جیسے 8 آدمی ہیں تو ایک نے بکرا لے لیا اور 7 آدمی بچ گئے تو ایک بیل لے لیا، جانور لے لیا بڑا، اس میں جو ہے شریک ہو گئے، یا 10 آدمی تھے گھر کے اندر تو ایک نے بکرا لیا، باقی جو ہے 9 بچ گئے تو ایک بیل لے لیجئے، پھر جو ہے اس میں جو ہے 7 آدمی شریک ہو گئے، ایک بکرا لیے تھے تو 8 آدمی ہو گئے، اب بھی 2 آدمی باقی ہے تو 2 آدمی دوسرے کسی کے ساتھ شریک ہو کر اس میں جو ہے حصہ لے لیے، اس طریقے سے کل حصہ جو ہے کیا جائے گا۔ تو 7 افراد مل کر کے شامل ہو جائے تو جو بڑا جانور ہے اس میں ایک جانور میں 7 افراد شامل ہو جائیں گے، اور بقیہ جو بچیں گے پھر وہ دوسرے جانوروں کے اندر حصہ لے کر کے پھر جو ہے اپنی قربانی کو پورا کریں گے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے فتاوی ہند کے اندر ہے یجب ان یعلم ان الثمات لا تجزئ الا ثمانیۃ لا تجزئ الا عن واحد وان كانت عظیمۃ والبقرہ والبعیر یجزئ عن 7، اس طریقے کے الفاظ فتاوی ہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 304 الباب الثامن کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا اس کے حروف تہجی گاف عنوان ہے گھر کے تمام افراد کی طرف سے قربانی، صفحہ نمبر 151 اور صفحہ نمبر 152 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔